تم نے گناہ کیے ہیں، میں ہی تمہارا مالک ہوں اور میں ہی تمہارا رب ہوں، اور تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نہ جانے ہم نے کتنی دفعہ یہ آیت پڑھی اور سنی، لیکن شاید جیسے غور کرنا چاہیے ویسے ہم غور کر نہیں پائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تھوڑی سی گرامر کی بات، اس کو ان پیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید کہ دل میں بات اتر جائے اور ہم اپریشیٹ کر سکیں۔ امیجن کریں کہ اگر ایک بچہ بار بار نافرمانی کرتا ہے اپنے پیرنٹس کی، تو پیرنٹس اینڈ میں آ کے یہ نہیں کہتے کہ اے میرے بچے ادھر آؤ، وہ غصہ ہوتے ہیں اس سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تم نے گناہ کیے ہیں، میں ہی تمہارا مالک ہوں اور میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہرگز نہ ہونا۔ اور اگر ہم یہاں پہ رک بھی جائیں، آیت اگر یہاں تک ہوتی تو امید دلانے کے لیے بہت کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان which means indeed، یقیناً۔ اللہ تعالیٰ کو یقیناً کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ویسے ہی سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے۔ اور گرامیرینز کہتے ہیں کہ there are two types of sentences، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، اور جنرلی جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جملہ اسمیہ یوز کیا بات کرنے کے لیے، زور پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یقیناً کہا ان اللہ یغفر الذنوب، اور جو ذنوب ہے اس کا مطلب ہے تمام گناہ، سارے گناہ۔ اگر یہاں پر بھی سینٹینس آ کے سٹاپ ہو جاتا تو سمجھنے کے لیے کافی تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جمیعہ کا لفظ بھی استعمال کیا تاکہ اگر ابھی بھی کسی کو شک ہے وہ شک باقی نہ رہے، یقین آ جائے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اور let us start again from this آیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ یہاں تک ہمارے لیے کافی تھا کہ ہم سمجھ جاتے اے اللہ آپ بہت غفور الرحیم ہیں، معاف فرمانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر سینٹینس کو کنٹینیو کرتے ہیں، فرماتے ہیں انہ هو الغفور الرحیم، دوبارہ یقیناً کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ بخشنے والے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اینڈ دین اگین گرامر کی بات ہے، یقیناً کا لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، انہو یقیناً وہ، اور پھر ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور گرامیرینز کہتے ہیں کہ جب ہوا اینڈ ہوا اور ہوا جب مل جاتے ہیں تو مطلب بن جاتا ہے کہ وہ ہی، کہ اللہ تعالیٰ ہی کیا ہیں؟ غفور، بخشنے والے ہیں۔ عربک میں غافر کہا جاتا ہے بخشنے والے کو، اور اگر ہم غفور کہیں گے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے بہت زیادہ بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اے میرے بندے، چاہے تو نے زنا کیا ہے، قتل کیا ہے، یہاں تک کہ اگر تو نے شرک بھی کیا ہے، مایوس مت ہونا۔ اسی لیے ابن مسعود کہتے ہیں یہ آیت اللہ کی طرف سے بخشش کی سب سے بڑی خوشخبری ہے اور ہر گنہگار کے لیے امید۔